ہم ایوارڈ 2024 جو لنڈن میں منعقد ہوئے، آخر اس میں پاکستانی ایکٹریسز نے ایسا لباس کیوں پہنا جس میں وہ ساری کی ساری اپنے جسم دکھا رہی تھیں، یا بہت کم لباس تھا، زیادہ تر حصہ جسم کا ننگا تھا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ کیا عرفی جاوید بھی ہم ٹی وی کے ایوارڈ شو میں آئی تھیں؟ اگر یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میرا ولاگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ ہم ٹی وی ایوارڈز 2024 نے آخر یہ ثابت کر دیا کہ عورت کو عزت ہمیشہ اسلام ہی دیتا ہے۔ آج کی عورت جو اسلام سے اور دین سے بے بہر ہے اور ننگے پھرنے کو یا کم لباس پہننے کو اپنا ماڈرنزم سمجھتی ہے، یا بہت فخر سمجھتی ہے، یا یہ سمجھتی ہے کہ میں تو بہت کول لگ رہی ہوں، تو ایسا ہی کچھ منظر اسلام آنے سے پہلے 1400-1500 سال پہلے عرب میں اور دوسرے مطلب پوری دنیا میں اسی طرح کا کلچر پھیلا ہوا تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو پرکشش کر کے دنیا کے سامنے لے کے آتی تھیں اور مردوں کا دل لبھانے کا اور دل بہلانے کا سامان پیدا کرتی تھیں۔ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کو ڈھانپا، اس کو کپڑا دیا، اس کو سر سے پاؤں تک ڈھک دیا تاکہ اس کے اوپر گندی نظر نہ کسی کی پڑے، اس کو اپنا جسم جو ہے وہ اس کی اپنی جاگیر بن جائے۔ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ انہوں نے سو کالڈ کم کپڑے پہننے کے لیے فیمنزم والوں نے لگایا تھا، وہ نعرہ اصل میں اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام نے دی تھی وہ پاور عورت کو کہ میرا جسم میری مرضی، میں کیوں تم لوگوں کو دکھاؤں، میں چھپا کے رکھوں گی، میرا جسے دل چاہتا ہے میں بس اپنے شوہر کو دکھاؤں گی، اس کے علاوہ نہ اپنا جسم دکھاؤں گی، نہ ہی اب تم لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ تم لوگ مجھے عزت دار سمجھنا چاہتے ہو یا بے عزت سمجھنا چاہتے ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری ڈگنیٹی، پاور اور اسٹرینتھ اسلام نے دی تھی عورت کو جب 1400 سال پہلے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ اور لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جیسے جیسے دور بدلتا گیا، لوگ اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے اور خود کو تہذیب یافتہ ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ اسی دلدل اور اسی گڑھے میں گرتے چلے گئے جہاں سے اسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ بہرحال یہ تو بات تھی اسلام کی۔ ہم بات کرنے لگے تھے ہم ایوارڈ میں جو انہوں نے ڈریسنگ کی تھی، انہوں نے آخر ایسی ڈریسنگ کیوں کی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایوارڈ شو میں جو ایکٹریسز نے ڈریسز پہنے تھے نا، 90% کی ڈیزائنر تو عرفی جاوید تھیں۔ اس طرح کی چیپ تھرڈ کلاس جو انوویشن ہے نا وہ خود ہی کرتی ہیں اپنے اوپر۔ تو اس دفعہ پاکستانی ہم ٹی وی ایوارڈز کا نا بجٹ بہت تھوڑا ہوگا، تو انہوں نے ان کو ہائر کر لیا، کیونکہ وہ تو تھوڑے بہت کپڑے میں، وہ جو درزی کے پاس جو کترنیں بچ جاتی ہیں نا دوسروں کے کپڑے سی کے، ان میں سے ہی سوٹ بنا لیتی ہے پورے اپنے پہننے کے لیے، فیشن ہو گیا اور کپڑا بھی ہو گیا۔ تو اس لیے پھر ہم ٹی وی کی جو آنر ہے نا، انہوں نے اسے ہائر کر لیا ہوگا کہ چلو جی تم ذرا میری بچت کرواؤ اور یہ کپڑے میرے جو ہے نا ایکٹریسز کے سینے میں مدد کرو۔ اینی ویز یہ تو ایک جوک تھا، لیکن جن ڈیزائنرز کے یہ کپڑے ہماری ایکٹریسز نے پہنے تھے، ایک دفعہ جیسے یہ نومین ساری ہو گئے، تو پھر یہ دوسرے اور بہت سارے ڈیزائنرز ہیں، میں ادھر نام نہیں لینا چاہتی کسی کا بھی۔ نومین ساری کا تو اس لیے لے رہی ہوں کہ ہر گھٹیا کپڑا تقریباً وہی بنا رہا تھا۔ تو ان لوگوں کے جو ہیں کپڑے، کیا یہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ دن رات پاکستان میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ یہی ڈریسنگ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے ایکٹر اور ایکٹریسز کو کروائی تھی۔ بہت افسوس کا اور شرم کا مقام ہے۔ باقی عرفی جاوید کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر ساری کی ساری پاکستانی سیلیبریٹیز جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک عرفی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساری اس سے ٹریننگ لے کر اور اس کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن اتنی ہی تیزی سے جو ہے نا وہ برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو برائی پھیل اس حد تک ہمارے معاشرے میں گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، بوڑھی عورتیں، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے باوجود پاکستانی جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز اس طرح کے ایوارڈ شوز دکھاتے ہیں، اس طرح کی ڈریسنگ دکھاتے ہیں اور اس طرح کا کلچر پروموٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں آ کر۔ میں تو پلوشا کو جو ہے نا سلیوٹ کرتی ہوں کہ اتنے کریٹیسزم کے باوجود اور اتنی باتوں کے باوجود، ٹھیک ہے ہر ایک کا سٹائل اپنا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے کلچر کو، اپنے ڈریسز کو پروموٹ کر رہی ہیں، اپنے روٹس سے دور نہیں ہوئی ہیں۔ باقی کون کتنا پردہ کرتا ہے یا کون کتنا مسلمان ہے یہ تو اور سٹوری ہے نا، لیکن کون دنیا میں اٹھ بیٹھ کیسے رہا ہے وہ بھی ایک سٹوری ہے۔ تو اس میں تو پلوشا کو سلیوٹ کرتی ہوں۔
باقی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم ٹی وی کو کا بائیکاٹ کریں. ان کے ایوارڈز جب آئیں تو بالکل نہ ٹی وی چینلز پہ دیکھے جائیں, تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ اس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتی. یہ صرف عوام کی پاور ہے, عوام روک سکتی ہے اس گھٹیا پن کو, بے حیائی کو اور بے روی کو اپنے معاشرے میں پھیلنے سے. اگر آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور اس چینل کو نہیں دیکھتے, اس کی ریٹنگ نہیں آتی, اس کی ڈرامہ چلتا نہیں ہے, سارے کام نہیں ہوتے, تو آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی یہ آپ لوگوں کے لیے, میرے اور آپ لوگوں کے لیے کانٹینٹ بنتا ہے, تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہمارے ویوز آتے ہیں, ان کو پیسہ ملتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں, ویوز نہیں آئیں گے تو پھر ان کو پیسہ نہیں ملے گا, وہ چینل چلا نہیں سکتے. اس کے لیے پھر انہیں اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی, اور اسٹریٹجی جب بدلیں گی تو ڈیفینیٹلی اگر ہم ان ڈریسز کی وجہ سے اور اس طرح کے کانٹینٹ کی وجہ سے ڈرامہ نہیں دیکھیں گے یا ان کا چینل نہیں دیکھیں گے, تو آٹومیٹکلی انہیں وہی کام کرنا پڑے گا اور اسی طرح کا کانٹینٹ بنانا پڑے گا جس طرح کا پاکستان کی عوام دیکھنا چاہتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.